بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ابن سودا یعنی عبداللہ بن سبا یہودی کا زور بڑھ گیا تھا۔ اس نے شہر شہر گھوم کر لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ابھارنا شروع کر دیا۔ جہاں گیا لوگوں سے گھل مل گیا۔ وہ لوگوں سے کہتا تھا، مجھے ان لوگوں پر حیرت ہے جو یہ تو یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوٹ آئیں گے، مگر یہ یقین نہیں کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوٹ کر آئیں گے۔ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی زیادہ یقینی ہے۔ ہزاروں نبی آئے اور ہر نبی کا ایک وصی یعنی وصیت پر عمل کرنے والا ضرور تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو نہ مانا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا وصی تسلیم نہ کیا، اس سے ظالم اور جاہل کون ہوگا؟ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہیں جس نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حق بغیر اپنے کسی ذاتی حق کے چھین لیا۔ تم اس بات پر زوردار تحریک چلاؤ، اپنے امیروں پر لعن طعن کرو، لوگوں کو اس کام میں اپنے ساتھ ملاؤ۔ اس قسم کے الفاظ وہ شہر شہر کہتا پھرا، یہاں تک کہ لوگوں میں واقع آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹ کر آنے یا نہ آنے پر بحث مباحثے شروع ہونے لگے۔ چنانچہ یہ وبا ایک شہر سے دوسرے شہر تک پھیلتی چلی گئی، جہاں تک کہ مدینے تک بھی پہنچ گئی، مگر جو یہ لوگ چاہتے تھے اس کا اظہار انہوں نے نہیں کیا۔ گڑبڑ اور افراتفری کا یہ عالم ہوا کہ اہل مصر کہتے تھے، اب مدینے میں جو گڑبڑ ہوگی اس سے ہم الگ تھلگ ہیں، جبکہ مدینے والے یہ کہتے تھے، ادھر ادھر جو فتنہ پھیل رہا ہے وہ اس سے محفوظ ہے۔ مدینے کے لوگ فتنہ و فساد کی خبریں سن کر پریشان ہو گئے۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور ان حالات کی تحقیقات کرانے کا مشورہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا مشورہ قبول کیا اور محمد بن سلمہ کو کوفے کی طرف، اسامہ بن زید کو بصرہ کی طرف اور عمار بن یاسر کو مصر کی طرف تحقیقات کے لیے روانہ کیا۔ پہلے دو حضرات تو امن و امان کی خبریں لے کر لوٹے، لیکن عمار بن یاسر نہ آئے۔ ان کے بارے میں مصر کے گورنر نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اطلاع دی۔ مصر کے کچھ سرکش لوگوں نے عمار بن یاسر کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، وہ ان کے پاس آتے جاتے ہیں۔ ان لوگوں میں ابن سودا، خالد بن ملجم، سواد بن حمران اور کناز بن بشر بھی شامل ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ عمار بھی وہی کہیں جو یہ کہتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر سے ظہور ہوگا۔
وہ لوگ عمار بن یاسر کو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اور آپ کی ایک معزولی کے حق میں اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ مدینے کے لوگ بھی اس معاملے میں ان کے ساتھ ہیں۔ اب اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں کو ختم کر دوں۔ جواب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، اے میرے بھائی، میں ان لوگوں کو قتل کرانا نہیں چاہتا۔ خدا عمار سے اور اس کے ساتھیوں سے جس طرح چاہے انتقام لے گا۔ جو لوگ اطاعت سے باہر نہ ہوں انہیں نہ چھیڑو اور انہیں عیش و آرام سے زندگی بسر کرنے دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط عمار بن یاسر کو بھی لکھا، جس کے الفاظ یہ تھے، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ اگر تم نے اطاعت سے بال برابر بھی منہ موڑا یا تمہاری طرف سے اس میں کچھ فرق آیا تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ مجھے اپنے سر کی قسم ہے کہ میری عمر یا میرے رزق کو تم میں سے کوئی چاہے بھی تو کم نہیں کر سکتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نرمی کے باوجود اہل مصر نے چاہا عمار بن یاسر اور اس جیسے دوسرے لوگوں کو قتل کر دیں، مگر عبداللہ ابن سعد نے انہیں روکا اور اس کی حفاظت بھی کی، اور جب اس نے مدینے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا تو عبداللہ ابن سعد نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے اسے سفر کا سامان بھی دیا۔ جب وہ مدینے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے پست انسان، کیا تم مجھ سے صرف اس لیے ناراض ہو کہ میں نے تمہیں اور عباس بن عقبہ کو جھگڑنے پر سزا دی تھی، لیکن تم یہ کیوں بھول گئے کہ میں نے تمہیں نیکی کے راستے پر لگانے کے لیے ایسے کیا اور پھر تمہیں عطیات بھی دیے؟ کیا تم مجھ سے اس لیے ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں اور اسے سزا دی؟ یعنی عباس بن عقبہ کے ان کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا۔ تم جانتے ہو میں نے اپنی ہر چیز امت کے مستحق لوگوں کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ جب تک تم لوگ حد سے نہیں بڑھے تو میرے قریب تھے، لیکن عمار اب تم میرے سامنے سے چلے جاؤ کیونکہ میں اصول نہیں چھوڑ سکتا۔ چنانچہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے چلا گیا۔ مدینے کے لوگ بھی اسے بری نظروں سے دیکھنے لگے۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کو طلب کیا اور ان سے فتنہ برپا کرنے کا ارادہ رکھنے والوں کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ ایسے تمام لوگوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا، میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو سیدھے راستے پر لانا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں، اور وہ طریقہ نرمی کے سوا کچھ نہیں۔ میں مرتے دم تک اپنے طریقے سے نہیں ہٹوں گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مشورہ کے دوسرے روز جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رخصت لینے کے لیے آئے تو کہنے لگے، اے امیر المومنین، آپ میرے ہمراہ شام چلے۔ وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے جانثار ملیں گے جو اس سے پہلے آپ کی نظر سے نہ گزرے ہوں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کسی صورت ترک نہیں کر سکتا، چاہے مجھے اپنی گردن ہی کیوں نہ کٹانی پڑے۔ یہ سن کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اچھا تو پھر میں وہاں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے
ایسی گروہ بھیج دیتا ہوں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر طرح خبر گیری کرے گا۔ اس کا جواب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہر طرح محفوظ ہوں، اور میں یہیں کے مہاجرین اور انصار پر انحصار کروں گا۔ اس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، امیر المومنین، خدا کی قسم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بڑی مصیبت میں گر جائیں گے یا ہلاک کر دیے جائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میرا حامی اور مددگار ہے۔ یہ سن کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان کو سمجھنے اور اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔